PTI نے پنجاب میں 80% نشستوں پر امیدوار فائنل کر لیے. شاہ محمود اور فواد چودھری سمیت کئی بڑے رہنما انتخابی دوڑ سے باہر. The question is that the supplementary demand as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the demand is rejected. قومی اسمبلی کا پنجاب میں انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کے فنڈز دینے سے پھر انکار. قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی سفارش کی منظوری دے دی گئی. ایک شخص کو خوش کرنے کے لیے الیکشن کروانے کا فیصلہ دیا گیا. وزیر قانون کا دعویٰ کابینہ نے معاملہ قومی اسمبلی کو بھجوایا تھا. ان معاشی حالات میں کسی ایک شخص کی یا نا کی تسکین کے لیے اگر بار بار انتخابات کرائے جائیں گے تو وہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہیں. عدالتی ڈیڈ لائن گزر گئی. الیکشن کمیشن کو پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز فراہم نہ کیے جا سکے. اسٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ کے حکم پر 21 ارب روپے مختص تو کیے لیکن جاری نہیں کیے. ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ. اسٹیٹ بینک کے پاس رقم جاری کرنے کا اختیار نہیں. وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کا موقف. اسٹیٹ بینک نے الیکشن کے لیے رقم جاری نہ کی تو آئین ختم ہو جائے گا. الیکشن 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے. عمران خان کا انتخابات کے لیے نگراں حکومت ختم کر کے ایڈمنسٹریٹر لگانے کا مطالبہ. فواد چودھری نے قومی اسمبلی کی قرارداد بے معنی قرار دے دی. جلد تحریک کے اعلان کا بھی اشارہ. پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں. اسٹیٹ بینک وزارت خزانہ کی اجازت کے بغیر فنڈز جاری کرنے کا مجاز نہیں. آئین میں تمام اداروں کا دائرہ کار طے ہے. سندھ کے وزراء شرجیل میمن اور سعید غنی کی پریس کانفرنس. پنجاب میں عام انتخابات کے لیے شیڈیول پر عمل درآمد جاری. امیدواروں کی فہرستیں آج جاری کر دی جائیں گی. پولنگ 14 مئی کو ہی ہوگی. الیکشن کمیشن کی وضاحت. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں انتخابی ٹکٹ فائنل کرنے کی ذمہ داری ڈویژنل صدر کو سونپ دی. اسلم گل اور رائے شاہ جہاں لاہور کے امیدواروں کا چناؤ کریں گے. یوسف رضا گیلانی، پرویز اشرف اور نیر بخاری پر مشتمل کمیٹی حتمی فہرست جاری کرے گی. وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں کا اجلاس آج طلب کر لیا. انتخابات کے لیے فنڈز اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوگا. سیاسی صورتحال اور اپوزیشن کے ساتھ مجوزہ مذاکرات پر بھی مشاورت کی جائے گی. سراج الحق کی حکومت اور PTI سے رویے میں لچک لانے کی اپیل. کوئی باہر سے سیاسی لڑائی ختم کرانے نہیں آئے گا. الیکشن منزل کے حصول کا راستہ ہے. راستہ گم ہو گیا تو منزل نہیں ملے گی. امیر جماعت اسلامی نے خبردار کر دیا. پاکستان اس وقت بہت بڑے معاشی چیلنج سے گزر رہا ہے اور یہ بات اب کوئی راز نہیں رہی کہ سعودی عربیہ نے پھر دوبارہ کمال مہربانی سے ہمیں $2 ارب مزید دیے ہیں. سعودی عرب نے پاکستان کو ایک بار پھر $2 ارب اور متحدہ عرب امارات نے $1 ارب دیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی تصدیق. ملک کو درپیش بڑے معاشی چیلنج اور اسٹاف لیول معاہدے کے لیے IMF کی تمام شرائط پوری کرنے کی نشاندہی. عمران خان کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے IG اور ضلع انتظامیہ کو سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کا حکم. وکلاء اور صحافیوں کو صرف خصوصی پاسز پر داخلے کی اجازت ہوگی. رجسٹرار آفس کا سرکولر جاری. PTI سندھ کے صدر علی زیدی کا فراڈ کیس میں 3 روزہ جسمانی ریمانڈ. جوڈیشل مجسٹریٹ مدیر نے کیس ڈسچارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی. مدعی مقدمہ اور ملزم کے درمیان 17 کروڑ روپے کی بھاری ٹرانزیکشن ہوئی. زیر حراست رہنما کو 20 اپریل کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کا حکم. 47 سے 1990 تک توشہ خانہ کا کوئی ریکارڈ نہیں. ڈپٹی اٹارنی جنرل کا لاہور ہائی کورٹ میں موقف. ریکارڈ نہ ہونے کی بات ہضم نہیں ہو رہی. 2 رکنی بینچ کا جواب. 1947 سے 2001 تک کا ریکارڈ لائیں ورنہ تمام افسروں کو پیش ہونا پڑے گا. عدالت کا انتباہ. سماعت مئی کے آخری ہفتے تک ملتوی. نزول قرآن اور ہزاروں راتوں سے افضل رات. ملک بھر کی مساجد میں شب قدر کی تلاش میں عبادات. مساجد میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محفل. سندھ حکومت کا آج اسکول اور کالجز بند رکھنے کا اعلان. پاک بحریہ انسانی ہمدردی کے تحت پاکستان اور دنیا بھر میں کیے جانے والے آپریشنز میں شانہ بشانہ. زلزلے ہوں یا سیلاب، نیوی کے جوان متاثرین کی مدد میں پیش. عالمی سطح پر ریلیف کاموں میں صلاحیتوں کا لوہا منوایا. سوڈان میں پیرا ملٹری فورسز اور فوج کے درمیان تیسرے روز بھی جھڑپیں. اموات کی تعداد 100 کے قریب ہو گئی. اقوام متحدہ کے 3 ملازمین بھی مرنے والوں میں شامل. عرب لیگ کا جنگ بندی اور مذاکرات کا مطالبہ. ممبئی کے مضافاتی علاقے میں کھلے آسمان تلے ایوارڈ کی تقریب. سن اسٹروک نے 11 افراد کی جان لے لی. 50 افراد اسپتال منتقل. تقریب میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ بھی شریک تھے. سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بارش اور ژالہ باری. صوبہ القاسم کی وادی ابورمت میں 3 گاڑی سیلابی ریلے میں بہنے سے 3 بچے جاں بحق. عید پر مکہ، مدینہ اور تبوک میں مزید بارش کا امکان.
لاہور میں پاک نیوزی لینڈ تیسرے T20 کا ٹاکرا، پاکستان کی نیوزی لینڈ کے 164 رنز ہدف کے تعاقب میں پیش قدمی، 13ویں اوور میں 71 رنز، 6 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ روسی ٹینس اسٹار اینڈرے ریبلیو نے مونٹے کارلو ماسٹرز کا ٹائٹل جیت لیا، فائنل راؤنڈ میں ڈنمارک کے ہولگر ریون کو شکست کا سامنا۔ پاکستانی کوہ پیما کا بڑا اعزاز، شہروز کاشف دنیا کی 11 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما بن گئے۔ خاتون کوہ پیما نائلہ کیانی کے ساتھ دنیا کی 10ویں بلند چوٹی اناپورنا بھی سر کر لی۔ اور رنگ برنگی، کوئی ہری تو کوئی نارنجی، عید الفطر کے لیے خواتین میں کھنکتی چوڑیوں کی مانگ، مردوں کو مہنگائی کے باوجود پشاوری چپلوں میں دلچسپی، ملک بھر کے بازاروں میں عید کی خریداری عروج پر پہنچ گئی۔ لاہور میں کپڑے، جوتے، گھڑیاں اور کاسمیٹکس کا سامان ایک ہی چھت تلے دستیاب۔